دیانت اور امانت یہ ایسے اوصاف ہے کہ اللہ جل شانہ دین کو امانت قرار دے کر، کہ دین خود ایک امانت ہے، کبھی بھی بد دیانت اور خائن لوگوں کے حوالے نہیں فرماتے۔ امانت دین جو کہ کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو بھی امانت قرار دیا اور کہا کہ یہ ہم نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ یہ امانت ہے جو ہم نے پیش کی پہاڑوں کے اوپر اور زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، اور لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن چونکہ ان کو اس امانت کی حقیقت معلوم تھی کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ اس کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ پھر اس امانت کو اللہ جل شانہ نے انسان کے حوالے کیا کہ یہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، آسمانوں میں نہیں ہے۔ وہ صلاحیت انسان میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو امانت کے ان درجات تک پہنچا سکتا ہے کہ جہاں پر دین کے تحمل دین کی امانت کو سنبھالنے کا تحمل اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ آج ہم اس صلاحیت کے بغیر اپنے اس وصف کو مانجھے اور ترقی دیے بغیر ہم دین پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک، تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ امانت دین خائن لوگوں کو کبھی نہیں دی جائے گی، ان کے ذریعے نہیں پھیلائی جائے گی، ان کے ذریعے اس کو آگے کہیں تک نہیں لے جایا جائے گا۔ اب اس طرح باقی چیزوں کی طرف ہم چلتے چلے جائیں گے۔ جو بات بیچ میں ہمیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان اوصاف کے بغیر، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کیے بغیر ہم جن نتائج کی توقع کر رہے ہوتے تو وہ نتائج ہمیں ملتے نہیں ہیں، اور وہ نتائج جب نہیں ملتے تو ہمیں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ مایوسی کی پشت پر اصل وجہ یہ ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی کلیئر کٹ ہم سے نوجوان پوچھتے کہ یہ بات تو کیٹیگوریکلی کہی گئی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، کیوں نہیں نکلا، یہ نتیجہ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ حالانکہ یہ تو اللہ کی بات سے زیادہ سچا کس کی بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کس کی بات؟ تو ہم ان ایکشنز کے پیچھے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جس قسم کی کیفیات چاہیے ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو اخلاقی اوصاف چاہیے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جس قسم کے اعلیٰ قسم کے اخلاق حسنہ چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بغیر کوئی کام کرنا بالکل ہی بیکار اور فضول ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جس کو دین کا کام جس شکل میں، لیکن اس سے پورے نتائج کی توقع رکھنا، وہ نتائج جو خیر القرون میں برآمد ہوئے تھے، یہ سمجھداری نہیں ہوگی۔